ناظرین، حج کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے سلفی صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ حج جو ہے وہ مرکزیت ظاہر کرتی ہے، مرکزیت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن ایسا کیوں ہے کہ حج کا جو رکن اعظم ہے وہ بجائے بیت اللہ کے یا مسجد حرام کے اندر ہونے کے وہ عرفات کے میدان میں ہوتا ہے؟ جی سلفی صاحب۔ بلا شبہ حج کے جو ارکان ہیں وہ 8 تاریخ کو شروع ہوتے ہیں اور 8 تاریخ کو تمام حجاج کرام منی پہنچتے ہیں اور 5 نمازیں ادا کرنے کے بعد صبح عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور عرفات میں ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد شام تک کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں دعا کرتے رہتے ہیں، جسے رکن اعظم کہا گیا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ الحج عرفہ، حج اصل عرفہ کے میدان میں حاضری کا نام ہے، تو جو وہاں حاضر ہو گیا کسی بھی پوزیشن میں تو اس کا حج ہو گیا۔ ہاں، اس کے بعد جو مزدلفہ اور دوبارہ منی کے آنے کی جو پوزیشن ہے اور جو ارکان ادا کرنے ہیں ان سب کی ترتیب بھی حجاج کرام کو پتہ ہوتی ہے، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ اس سارے حج کے ارکان میں حج کی ابتدا ہوتی ہے بیت اللہ کے طواف سے اور صفا مروہ کی سعی سے، پھر میدان عرفات اور مزدلفہ اور منی، عرفات اور مزدلفہ اور واپس منی اور واپس بیت اللہ شریف آنے کے بعد پھر طواف وداع جو کیا جاتا ہے، طواف زیارت، وداع تو نہیں، طواف زیارت۔ جی، تو اصل بات کیا ہے کہ ابتدا ہوتی ہے بیت اللہ شریف سے اور انتہا ہوتی ہے بیت اللہ شریف پر، لیکن چونکہ جس طرح کوئی مسافر یا کوئی فوجی اپنے مشن کے لیے تیاری کر کے جاتا ہے اور اس مشن کو تکمیل کرنے کے بعد اپنے ٹھکانے پر آتا ہے، تو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے بھی اس عبادت کی مرکزیت کو سمجھانے کے لیے کہ بیت اللہ تمام مسلمانوں کا مرکز ہے، اور جس کے دل میں وہ روزانہ نمازیں پڑھتا ہے اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں، اپنے شہر میں، اپنے مقام پر، اور ہر رمضان میں روزے رکھتا ہے اور زکاتیں دیتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں زندگی میں ایک بار اس فریضے کی ادائیگی کرنے کی صلاحیت کے باوجود کوشش نہیں ہے تو اس کے بارے میں ارشاد نبی ہے کہ جس نے باوجود طاقت اور استطاعت کے حج نہیں کیا فلیمت نصرانین اور یہودین، وہ نصرانیت پر مر جائے، یہودیت پر مر جائے، اسلام پر نہیں مرے گا۔ تو پتہ چلا کہ حج کی عبادت کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اس کے لیے ہر مسلمان کے دل میں اسپرٹ اور یہ خواہش ہونی چاہیے کہ جیسی اللہ مجھے پیسہ اور فرصت اور صحت عطا فرمائے گا میں اس فریضے سے عہدہ برا ہو جاؤں گا۔ لہذا حج کی اہمیت میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ کسی عبادت کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا کہ یہ کر لو تو تم جنتی ہو، جبکہ حج کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، جس نے اپنے حلال مال اور پاک مال اور نیک نیت سے حج کرا بغیر شہرت اور ناموری کے، تو وہ حج کر کے ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہے، یعنی بے گناہ، پاک، صاف ستھرا۔ تو ساری زندگی کے گناہوں کی بخشش اس ایک عبادت کے نتیجے میں انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ارکان خمسہ حج کی انسان کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ جی ٹھیک ہے، مفتی صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے یہ فرمایا کہ حج کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ حلال مال سے جو ہے وہ حج کرنے جاتا ہے اور صحیح طریقے سے حج کے مناسک ادا کرتا ہے تو اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ گناہ جو حقوق العباد کے زمرے میں آتے ہیں، کسی کا اس نے حق مارا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی کو قتل کر دیا ہے، ناحق قتل کیا ہے، وہ سارے گناہ تو معاف نہیں ہوں گے اس کے؟ دیکھیے، آپ بجا فرما رہے ہیں، یہ حقوق اللہ کی ادائیگی کی معافی ہے۔ رہی بات حقوق العباد کی، تو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک اپنے بندے کو ناکام نہیں کرنا چاہے گا۔ جب ایسا مسلمان حاجی جو پیور نیت اور حلال مال سے حج کرنے گیا ہے تو حقوق العباد کے جو ذمہ داریاں اس پر ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے قابل بھی کر دے گا کہ وہ بندوں کے حقوق بھی ادا کر سکے۔ اچھا،
یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے گا کہ وہ کر سکے، لیکن اگر اس نے کسی حقوق العباد کے اندر نہ تلافی کی نہ معافی کی تو ظاہر ہے اس کا تو معاملہ الگ ہے۔ ہاں بالکل نہیں، اس کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں اور یہ غلط ایک میسج جاتا ہے کہ جی آپ دنیا کے اندر جو ہے وہ جتنا مرضی جو ہے وہ ڈنڈی ماریں، سودے میں ڈنڈی ماریں، ملاوٹ کریں، لوگوں کا حق غصب کریں، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیں، لوگوں کو ناحق تنگ کریں، اور پھر آپ ایک حج کر کے آ جائیں تو آپ پاک صاف ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حقوق العباد کی معافی نہیں ہے جب تک کہ بندے کے حق کو ادا نہ کر دیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ وہاں جو حاجی حضرات جو ہیں وہ آج تو وقوف عرفہ ہے، کل جو ہے یوم نہر ہے، کل وہاں سعودی عربیہ میں کل یوم نہر ہوگا، اور یوم نہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حاجی جو ہے وہ پہلے تو رمی کریں گے، شیطان کو کنکری ماریں گے، اس کے بعد وہ قربانی کریں گے اور پھر اپنا سر منڈا کر احرام کو کھول دیں گے۔ یہ جو قربانی کرتے ہیں حاجی، یہ قربانی جو ہے وہ حج کی عبادت ہے یا حج تمتع ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں؟ وہ اس کو ذرا واضح کیجیے۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اور مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں جی، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ ٹھیک، لیکن عموماً ساری دنیا کے مسلمان حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ حج تمتع کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے جائیں اور عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دیں اور اپنے کپڑے پہن لیں اور انتظار کریں 8 ذی الحج کا، ٹھیک ہے، جو کہ حج کے پروسیجر میں شامل ہوتا ہے۔ صحیح ہے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ حج افراد وہ ہوتا ہے کہ آپ حج سے 2-3 دن پہلے اپنے ملک سے یا اپنے شہر سے مکہ پہنچیں اور عمرہ کر کے احرام نہیں کھولیں اور 8 تاریخ کو حج میں شامل ہو جائیں تو وہ حج افراد ہوگا۔ اور حج قران یہ ہے کہ آپ اگر حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ اپنی قربانی کا جانور بھی لے کر جائیں، جو آج کے دور میں ناممکن ہے، لہذا حج قران بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر حج افراد اور حج تمتع ہی ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے حج افراد میں ایک بات کی، میں چاہتا ہوں ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے گا، میری تصحیح کیجئے گا۔ حج افراد میں آپ نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا احرام باندھ کر، وہ 2-3 دن پہلے نکلا، وہ عمرہ کیا اور پھر سیدھا وہ حج کے لیے چلا گیا، آپ یہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، وہ 8 تاریخ کا انتظار کرے گا، 1 دن باقی ہے، 2 دن باقی ہے، 1 ہفتہ باقی ہے، احرام نہیں کھولے گا۔ لیکن میں نے جو پڑھا ہے مفتی صاحب، وہ یہ کہ حج افراد میں صرف وہ حج ادا کرے گا، عمرہ نہیں ادا کرے گا، کیونکہ حج اور عمرے کی عبادت کو اگر ملائے گا تو یہی تو تمتع ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ عمرہ کر کے اب احرام میں باقی رہے گا اور 8 تاریخ کو حج کے ارکان پورا کر کے پھر اس کے لیے دوبارہ عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جیسا کہ تمتع کرنے والوں کو طواف اور سعی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا چلیں، آپ اگر یہ فرمائیں، کیونکہ میں یہ جو چیز آپ بتا رہے ہیں یہ میں قران میں سمجھ رہا ہوں کہ قران میں وہ عمرہ کرے گا۔ قران کی شرط صرف قربانی کے جانور کو ساتھ لانے کی ہے، باقی تمام ارکان تینوں حجوں کے ایک ہی جیسے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں، ہو سکتا ہے آپ نے میری تصحیح کر دی، بہت شکریہ۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثر جو لوگ ہیں، میجورٹی وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، اور چونکہ حج تمتع میں وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ ایک فدیے کے طور پر وہ قربانی ادا کرتے ہیں، یہی بات؟ نہیں، قربانی اپنی جگہ ہے۔ اچھا، قربانی اپنی جگہ، قربانی مسٹ ہے، رائٹ۔ جی ہاں، اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حاجی جب عرفات اور مزدلفہ سے واپس منا آتے ہیں تو ان کو 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ ایک ہی دن کہاں سے؟ مزدلفہ سے منا آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ایک ہی دن میں 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے رمی جمرات، رمی کریں، بالکل صحیح ہے، رمی کریں گے۔ اس کے بعد قربانی کریں گے۔ اس کے بعد اپنے سر کے بال کٹوانا، حلق یا تقصیر، حلق یا تقصیر، اور اس کے بعد طواف زیارت، یعنی طواف اور سعی دونوں کرنا۔ یہ 4 کام ایک ہی دن میں کرنے ہوتے ہیں اور یہ مارکے کا دن ہوتا ہے۔ ایک ہی دن میں کرنا، طواف زیارہ اسی دن میں کرنا لازمی تو نہیں ہے؟ ضروری تو ہے، بہتر یہی ہے، بعض لوگ اس کو ڈیلے کرتے ہیں جس کی اجازت ہے۔ اچھا، یعنی لوگ تو یہاں تک ہوتا ہے کہ جی طواف زیارہ اگر آپ پہلے دن سے مراد ناظرین 10 ذو الحجہ کی میں بات کر رہا ہوں، طواف زیارہ 10 کو نہ کر سکیں تو 11 کو کر لیں، 11 کو نہ کر سکیں تو 12 کو کر لیں۔ بعض عذر کی بنیاد پر ایسا ہے، لیکن
शरीयत में यही है कि 10 ही को करना है। अच्छा ठीक है, तो ये तवाफ़ ज़ियारा मुकम्मल हो जाता है और तवाफ़ ज़ियारा में सही भी शामिल है सही भी शामिल सलफ़ी साहब? सही भी शामिल सही भी शामिल है, यानी हम कहते तो उसे तवाफ़ ज़ियारा है लेकिन उसमें सही भी शामिल है। तो जब हम तवाफ़ ज़ियारा से फारिग हो जाते हैं तब तो असल में हज पूरा है। मुकम्मल हो गया। यानी लोग अगर ये समझते हैं कि सिर्फ रमी करके कुर्बानी कर ली हमने तो हज मुकम्मल हो गया, नहीं, तवाफ़ ज़ियारा भी एक मौजूद है। बल्कि 10 के बाद 11 और 12 बल्कि 13 तारीख को भी कुरान पाक में है, फ़ैज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मश्अरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। ठीक, तो हज के 4 दिन हैं। जी जी जी। 10वां दिन 11 तारीख 10, 11, 12 तारीख और 13 तारीख भी। वो 13 तारीख के बारे में ये कहा जाता है ना कि जो 12 तारीख को गुरूब आफ्ताब से पहले जिसने मिना छोड़ दिया तो वो तो छोड़ दिया, जो नहीं छोड़ सका वो फिर 13 को भी करेगा रमी। 13 को भी उसको रहना चाहिए, लेकिन होता यही है फमन ताज्जल फी यौमैन फला इस्मा अलैहि, फला इस्मा अलैहि। अच्छा, तो जो सही हज का दिन 10वां दिन, हाँ। उसके बाद 11 और 12 2 दिन में जल्दी करना चाहे तो तीसरे दिन यानी 13 तारीख की भी कंकरियां मार के फिर वो जा सकता है। इस हदीस से और इस आयत से ये पता चल रहा है कि कुर्बानी 3 दिन नहीं है, 4 दिन है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि वहाँ पर जब हम ये जब हाजी आज जब गुरूब आफ्ताब हो जाएगा तो गुरूब आफ्ताब में हम ये देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये हुक्म है कि गुरूब आफ्ताब तो हो जाए। आम दिनों में नाज़रीन जैसे ही गुरूब आफ्ताब होता है हम मगरिब की नमाज अदा करते हैं और उसको डिले नहीं करते क्योंकि वो क़ज़ा ना हो जाए। लेकिन जो हाजी हैं वो अरफा के अंदर मौजूद हैं, गुरूब आफ्ताब जब हो जाता है तो वो नमाज मगरिब अदा नहीं करते बल्कि वहाँ से मुज़दलिफ़ा के लिए निकल जाते हैं। और बाज़ लोग रात को 11 बजे 12 बजे और 1 बजे तक भी मुज़दलिफ़ा पहुँचते हैं अगर वो पैदल चल रहे होते हैं और रश का मौका होता है, वहाँ जाकर वो मगरिब की नमाज अदा करते हैं। वो मगरिब और इशा अदा करते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सलफ़ी साहब कि ये पूरी जो हज का जो पूरा है इसमें ये एक नमाज मगरिब की जो है ये एक तरह से आम हालात में देखा जाए तो क़ज़ा हो जाती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही फरमाया कि वहाँ अदा नहीं होगी, मुज़दलिफ़ा में अदा होगी। बात यह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हज्जू कमा रहे तुमुनी अहुज्जो, जैसे ऐसे हज करो जैसे तुमने मुझे हज करते देखा। लिहाजा आपने दुआ मांगने के बाद गुरूब के बाद वहाँ क़याम नहीं फरमाया अरफात में और फ़ौरन रवाना हो गए और मुज़दलिफ़ा पहुँचकर मगरिब की नमाज़ पढ़ी और इशा की नमाज़ पढ़ी और आराम फरमाया। बिल्कुल सही। लिहाजा हम तो नबी की ताबेदारी में ये सब काम करते हैं। बेशक बेशक। ये नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको सुनिएगा ज़रा गौर से कि आम हालात में यहाँ पर जब आप अपने मकाम पर होते हैं, मैं पाकिस्तान में हूँ, कराची में हूँ, मगरिब की नमाज का एक महदूद वक्त होता है, उसके अंदर आपको मगरिब की नमाज अदा करनी होती है वरना वो क़ज़ा हो जाती है। लेकिन हज में अगर आप हैं अरफात वाले दिन, यौम अरफा वाले दिन, तो मगरिब की नमाज अरफात में अदा नहीं करनी है आपको। और आप जब मुज़दलिफ़ा पहुँचते हैं बेशक वो आपको क़ज़ा का टाइम हो लेकिन वही असल में असल नमाज का टाइम है, क्योंकि मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह हमें करके बताया है। तो अगर कोई अपने वक्त पे नमाज अदा करने की कोशिश करेगा तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी, उसकी नमाज नहीं हो सकती, क्योंकि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे के खिलाफ वो काम करेगा। अच्छा, एक चीज़ और मुज़दलिफ़ा में हम देखते हैं, जब ये हाजी जब यहाँ से फारिग हो जाएंगे तो बल्कि अरफात ही के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैदान अरफात में लोग जो है वो ज़ोहर और असर पढ़कर फिर खड़े होकर इबादत करते हैं, वो मुस्तकिल इबादत करते हैं। और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये उसवा था कि वो जो है वो उन्होंने पूरे उस अरसे में खड़े होकर जो है अल्लाह ताला के हुजूर में जो है गिड़गिड़ाए थे वो। तो यहाँ पर ये भी बताइएगा कि सिर्फ वहाँ पर रुके रहना, खड़े रहना, इबादत करना या लेट जाना या बैठे रहना, ये सब कुछ शामिल है इबादत में? जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम ने मैदान अरफात में जिस तरीक़ा को इख्तियार किया वो यही था। अच्छा, मैं कॉल ले लूँ सलफ़ी साहब? बिल्कुल ले लें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन? आपको बहुत बहुत मुबारक हो हज की। मैं शाहीन बोलगलाबाद से। जी शाहीन साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? आज सर मैंने ये पिछले साल हज किया है, तो मैं अभी आपकी ये पट्टी पढ़ रही थी कि आज़मीन हज सर की नमाजें एक साथ अदा करेंगे। जी जी जी। जब हमने हज किया तो बुक्स में और जो हमें बताया गया वो ये था कि आप ज़ोहर के वक्त ज़ोहर की नमाज पढ़ लें, असर के वक्त असर की पढ़ लें, जी जी, और मगरिब और इशा मुज़दलिफ़ा में हम इकट्ठी पढ़ेंगे। जी ठीक है।
تو یہاں پہ میں یہ دیکھ رہی تھی آپ نے لکھا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز جی آپ اکٹھے ادا کریں گے. جی جی اس کے بارے میں جاننا جی. چاہ رہی ہوں کہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو کیونکہ جی. میں نے لاسٹ ایئر حج کیا ہے. جی شاہین صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. میں بالکل سلفی صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. سلفی صاحب یہ آپ نے سوال سن لیا؟ میں نے سوال سنا ہے. جی بات یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث کوٹ کی تھی جی 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 کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حجو کما رأیتمونی احجو، حج اس طرح کرو جس طرح تم نے مجھے حج کرتے ہوئے دیکھا. جی. ہم نے تو نہیں دیکھا، جی 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 لیکن اللہ کے رسول کے وہ صحابہ خاص طور پر جابر بن عبداللہ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، جی انہوں نے مدینے سے نکلتے وقت آپ کے صحبت اختیار کری اور سارے سفر میں ساتھ رہے اور حج کرا، اور حج کے بعد بھی وہ مدینہ واپس آپ کے ساتھ انہوں نے یہ روایت کی. تو کمنٹری کرتے رہے، وہ ہر چیز کو نوٹ کرتے رہے جی. اور بڑی لمبی حدیث میں انہوں نے وہ سارے حالات بیان کر دیے جو اللہ کے رسول نے حج کے سفر میں کیے تھے. جی جی. اس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں پہنچے تو آپ نے اپنے حوائج ضروریہ جی جی کھانا پینا اس سے فارغ آرام ہونے وضو کرنا ان سب سے فارغ ہونے کے بعد جیسے ہی زوال ہوا یعنی زور کی اذان ہوئی جی 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 تو آپ نے 2 رکعت زور کی نماز پڑھی اور 2 رکعت عصر کی نماز پڑھی اور آپ فارغ ہو گئے دعا کے لیے، اور غروب تک آپ نے کوئی دوسرا کام نہیں کرا جی ٹھیک سوائے دعا کے. جی ٹھیک ہے. لہٰذا ہمیں اس حدیث کو بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی میں، ابو جی داؤد میں، نسائی میں، ترمذی میں، بلوغ المرام میں، مشکات میں، تمام حدیثی کتابوں میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی کہ اللہ کے رسول نے کیسے حج کیا تھا. جی. اس میں یہ ذکر ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز میدان عرفات میں اپنے وقت پر اور بالکل عصر صحیح ہے. کی نماز اس کے فوراً بعد. ٹھیک بالکل آپ کی بات صحیح ہے. لیکن شاہین صاحبہ آپ کو میں یہ رپلائی کر دوں، آپ نے پچھلے سال حج کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی حج کو قبول فرمائے. یہ جو سلفی صاحب فرما رہے ہیں یہ بالکل بجا فرما رہے ہیں. حدیثوں میں بالکل یہ آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کو نہ صرف یہ کہ جمع فرمایا بلکہ قصر بھی فرمایا. جی بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں. قصر اور جمع دونوں فرمایا. لیکن چونکہ فقہا کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے تو فقہا میں سے کچھ ہمارے فقیہ جو ہیں وہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ ظہر کے وقت ظہر ادا کی جائے اور عصر کے وقت عصر ادا کی جائے. اور آپ نے وہاں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ الگ الگ نماز بھی پڑھتے ہیں الگ الگ وقتوں میں اور وہ قصر بھی نہیں کرتے، پوری نماز بھی ادا کرتے ہیں. تو یہ فقہا کا اختلاف ہے. تاہم اس بارے میں آپ فکر مند بالکل نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کا حج بالکل قبول کر لیا ہے. اور یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جو کہ میں صحیح فرما رہا ہوں، یہ اختلافی مسئلہ ہے. اس میں فقہا کے درمیان یہی ہونی چاہیے، کوشش یہی ہونی کہ علم کی بنیاد پر سنت کی تابعداری کی جائے. بالکل صحیح بات ہے. کوشش بالکل یہی ہونی چاہیے. میں نے جب حج کیا تھا تو میں نے اسی حدیث پر عمل کیا تھا جو آپ فرما رہے ہیں، بالکل ایسا ہی کیا تھا. کوشش یہی ہونی چاہیے. لیکن آپ نے ایسا کیا تب بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرمائے گا. کیونکہ مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف صحابہ آئے، کسی نے ترتیب الٹ دی تھی، کسی نے کچھ کہا تھا، آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں. انشاءاللہ آپ کے لیے بھی کوئی بات نہیں. تو وہ صحابہ کے درمیان بھی ایسا ہوا تھا کہ صحابہ جو ہے انہوں نے اس طرح سے عمل نہیں کیا. تو وہ جب ان کو پتہ چلا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سے تو یہ غلطی ہو گئی، ہم نے تو یوں کر دیا، ہم نے پہلے رمی کر دی، پہلے فلانا کر دیا. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس لیے کہ ہمارا دین آسان ہے، ہمارا دین آسان ہے. تو اس کو جو ہے وہ آپ آئندہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا. اچھا جی، ہم جو بات کر رہے تھے، اور میرے ساتھ اس وقت کوئی کالر تو نہیں ہے، میں یہ جو بات کر رہا تھا سلفی صاحب کے یہ جو مناسک ہیں سارے، ہر مناسک کی بھی کوئی امپورٹنس ہے؟ یعنی ہر ایک مناسک جو ہے ہمارا، ہم مزدلفہ میں رات کو قیام، کنکریاں جمع کرتے ہیں، پھر رمی کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا دن ہوتا ہے یعنی 10 ذو الحجہ کو، اس میں ایک شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، بڑے والے کو، اور پھر باقی کے دنوں میں تینوں کو تو ہوتا ہے. تو اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کو کیا آپ بجا فرما رہے ہیں؟ دین کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. مثال دوں میں آپ کو، میدان مزدلفہ میں نہ خیمے ہوتے نہ بسترا ہوتا ہے. تو میں اور آپ تو مسکین ہیں اور فقیر ہیں، لیکن بڑے بڑے منصب والے، بالکل صحیح ہے، جو ٹھاٹ باٹ اور ایئر کنڈیشن بڑے بڑے. اور کال لے لوں میں؟ اصل میں ہمارے کالر جو ہے وہ بڑا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی غلام نبی بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. جی سر فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟
جی حضرت اللہ صاحب، ایک بیل میں اگر 3 بندے حصہ ڈالتے ہیں تو اس کی تقسیم کی کیا بنتا ہے سر؟ آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی، کیا فرمایا آپ نے؟ میں کر رہا ہوں ایک بیل 3 بندے لیتے ہیں. قربانی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ قربانی کی بات کر رہے ہیں؟ جی قربانی کی بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ 3 حصے لیتے ہیں تو 3 لوگ حصہ لیتے ہیں. اس کی شرح ہاں کس طرح کرنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں جو سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ میں یہ سمجھ پایا ہوں جی کہ شریعت میں ایک انسان یا ایک فیملی کی طرف سے ایک جانور قربان کر دینا کافی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ گائے میں 7 حصے اور اونٹ میں 2 روایت کے مطابق 7 یا 10 حصے. تو اگر ایک جانور میں کچھ لوگ شراکت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں وہ 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں یا 5 ہوں، 7 سے زیادہ نہ ہوں. ٹھیک ہے، 7 سے اگر کم ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. آئین کا فرمانا ہے بھائی کا راولپنڈی والے کہ ہم ایک جانور میں 3 آدمی شریک ہونا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. آپ تینوں پیسے جمع کر کے ایک جانور خرید لیں اور اپنے اپنی طرف سے قربانی کرنے جائز ہے. بہت عمدہ آپ نے فرمایا. یہ اصل میں سوال پتہ ہے کیوں پوچھا گیا؟ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ایک اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ میں مثال دے دیتا ہوں کہ فرض کر لیجئے کہ ایک جانور ہے، وہ جو ہے وہ تقریباً کچھ سمجھ لیجئے کہ ایسا ہے کہ جس کے ایک حصہ جو ہے وہ سپوز 20,000 روپے کا ایک حصہ بنتا ہے. گائے کو اگر ہم لے لیں تو 20,000 کا ایک حصہ بنتا ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ ایک حصہ لے رہے ہیں تو آپ 20,000 ہی دیں گے، ورنہ آپ 40,000 دیں گے، ورنہ آپ 60,000 دیں گے. اگر آپ اس کے بیچ میں کوئی اماؤنٹ دیں گے تو وہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. مگر آپ نے بالکل درست فرمایا، ایسا کچھ نہیں ہے. ایک اور کالر لے لیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی محمد آصف چشتی بات کر رہا ہوں. فرمائیے جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ تھا کہ یہ جب ہم حج کے دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جی جی، تو اگر ہم یہاں پہ اپنے علاقے میں مطلب پاکستان میں ہیں تو جو ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ان دنوں میں، تو تسبیح کرتے ہیں، تو پھر اس کا ثواب جو ہے عام دنوں کے لحاظ سے زیادہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ایک بات تو یہ پوچھنا ہے. اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے مطلب حج ہے، اگر میں حج پہ جاتا ہوں، میرے پاس میں اتنا پیسہ ہے کہ میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو کیا میں اپنی بیوی کو بھی حج کروانا مجھ پہ لازم ہے؟ کیونکہ اس کے پاس صاحب نصاب اگر نہیں ہے تو مجھ پہ کرنا مطلب لازم ہے، یا میری بیوی پہ بھی جو ہے وہ حج کرنا لازم ہے؟ جی ٹھیک ہے. پہلا سوال آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کے یہ دن خالی حاجیوں کے لیے مبارک نہیں ہیں بلکہ ساری امت کے لیے مبارک ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ العبادۃ فیہا مثل هذه الایام العشر. اللہ کو سال کے سارے دنوں میں اپنی عبادت کروانا اتنا زیادہ محبوب اور پیارا نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں. لہذا مسلمان کو چاہیے کہ جس کو حج کی سعادت نصیب نہیں ہو رہی، وہ اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے گھر میں ہے، تو وہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، روزے رکھے، صدقہ خیرات کرے، غریبوں کی امداد کرے، بیمار کو دوائیاں دلوا دے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے، غریب کے عید کے کپڑے سلوا دے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ان 10 دنوں میں نیکی کا کام کرنا اللہ کو بہت پیارا ہے. تو ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ ورل جہاد فی سبیل اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ سارے کاموں سے بڑھ کر ان 10 دنوں میں نیکی کرنا اللہ کو پیارا ہے، تو کیا جہاد کے کام کرنے سے بھی زیادہ نیکی کرنا اللہ کو پیارا ہے؟ اور فرمایا ہاں، جہاد سے بڑھ کر ان دنوں میں نیکی کرنا زیادہ پیارا ہے، مگر اس مجاہد کو کہ جو اپنی جان اور اپنا گھوڑا اور اپنا اسلحہ لے کر میدان میں اترا اور اتفاق سے وہ خود بھی شہید ہو گیا اور گھوڑا بھی مر گیا اور اسلحہ بھی لوٹ لیا گیا، کچھ واپس نہیں آیا، تو اس کا اجر تو بہت زیادہ ہوگا. لیکن اس کے علاوہ مجاہد سے بڑھ کر ان 10 دنوں میں نیکی کرنا اللہ کو پیارا ہے. زبردست. زیادہ آپ کو علم ہونا چاہیے، مسلمانوں کو علم ہونا چاہیے کہ ان یہ بڑے اہم دن ہے، ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. اچھا، یہ ایک اور ان کا سوال تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حج کرنا، میرے پاس مال ہے، میں حج کرنا چاہتا ہوں، لیکن اتنا مال نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کو بھی کروا سکوں، تو کیا بیوی کو کروانا لازم ہے میرے اوپر اگر میرے پاس؟ بنیادی بات قرآن پاک نے یہ ارشاد فرمائی ہے
کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ من اسْتَطَاعَ استطاع إِلَيْهِ الیہ سَبِیلًا. سبیلا. اللہ کے لیے زندگی میں ایک بار جی. حج کرنا ہر انسان مسلمان پر واجب ہے. جی ٹھیک ہے. اگر اس کو استطاعت ہو تو ٹھیک ہے. استطاعت کا معنی یہ ہوتا ہے مال اور صحت اور فرصت. ٹھیک. بہت سارے لوگ مال بھی ہے صحت بھی ہے لیکن فرصت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نہیں جا پاتے. ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں میسر ہوں تو کوشش ہو کہ ہم بہت جلد اس فریضت سے عہدہ برا ہو جائیں. ٹھیک ہے. رہی یہ بات کہ آپ نے اپنے حج کے لیے پیسے جمع کیے ہیں, اگر بیوی تو آپ کی ہے لہذا آپ ایک حیثیت سے اس کو اپنے پیسے سے حج کرا سکتے ہیں اگر اس کے پاس حج پر جانے کا فنڈ یا پیسہ نہیں ہے تو, وگرنہ بیوی اپنے مال سے حج کرنے پر جائے. ٹھیک ہے. جی ایک اور کالر ہے میرے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی مجھ سے بات کر رہے ہیں. جی آپ فرمائیے, آپ کون سا رہی ہیں؟ میں نے بتا تو دیا, آپ نے کہا مجھے ہولڈ کرے. جی جی میں اب آپ اس وقت لائیو ہیں. جی آپ بولیں, آپ کیا سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں نے آپ کا سوال میں یہ میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں اور میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, توجہ سے سنیے. آپ باوضو ہو کر کثرت سے اور ہر وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ پڑھتے رہیں, انشاءاللہ بہت جلد آپ کا کام پورا ہو جائے گا. اور ان دونوں کلمے کے معنی یہ ہیں کہ مولا میری کوئی صلاحیت نہیں, میرے اندر کوئی طاقت نہیں کہ میں اپنا کام پورا کر سکوں, مگر ساری صلاحیت اور طاقت تیرے پاس ہے, تو میرا کام کروا دے. اور اللہ سب کی سنتا ہے, اور جو بھی یہ دعا پڑھے گا, اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ انسان کی 99 پریشانیوں کا ایک علاج ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لہذا آپ انشاءاللہ اپنے اس کام کے لیے اس وظیفے کو جاری کریں اور پڑھتے رہیں. آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سچا ثابت کرے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا اور یہ وظیفہ کرشمہ دکھائے گا. زبردست. جی ایک اور بات بتائیے گا سلفی صاحب کہ آپ نے یہ جو فرمایا قربانی سے متعلق, آپ نے فرمایا کہ ایک گھر جو ہے اس کے اندر ایک بھی جانور ذبح کر دیا جائے تو وہ کافی ہے. آپ نے یہ فرمایا. ابھی ہمارے کچھ لوگوں کا اوپینین یہ ہے کہ اگر آپ ایک کالر آ گئی ہے میرے. جی ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا ایک سوال ہے حج سے ریلیٹڈ, خاص طور پہ یہ قربانی سے ریلیٹڈ. اگر مجھے وضاحت کر دیجیے گا تاکہ میں تسلی سے جواب چاہ رہا ہوں. جی جی قربانی کا جو عمل ہے خاص طور پہ یہ حج کا ایک رکن ہے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ, کہ اگر میں قربانی نہیں کروں گا تو میرا حج کمپلیٹ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے بعد ہی میں نے سر منڈوانا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے جانا ہے طواف ودا کے لیے. جی جی. تو ریچولی اگر میں دیکھوں اس کو تو شاید یہ ہم قربانی اسی کو ریپلیسمنٹ کرتے ہوئے یہاں پہ وہ سنت ادا کر رہے ہیں. لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر ہم 8 9 10 کی حرمت کی پامال رکھتے, ساتھ ساتھ اپنے اس کو کور کرتے اور اس قربانی کے عمل کے ساتھ ہم اپنے سر بھی منڈواتے, کیونکہ یہ ایک ایپلیکیشن ہے. اوبیسلی میں جا نہیں سکتا, میں طواف نہیں کر سکتا, میں رمی نہیں کر سکتا, لیکن جب میں یہاں پہ قربانی کا عمل کر رہا ہوں تو کیوں نہیں صرف اور صرف ناخن اور سر کے بال کو کٹوانے تک ہی قربانی کے عمل پہ کیوں روکا جائے مجھے, رادر دین کہ اگر وہ سارے عمل جو کہ 8 9 10 کو جو حرمت والے دن ہیں ان کو بہترین طریقے سے اگر ہم پکڑ لیں اور وہی اپنے رویوں کے اندر بھی لے کر آئیں تو مثلا ہم ایک منٹ, مثلا ہم کیا کریں 8 9 10 کو یہاں پر کیا کریں ہم, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا کہنے کا بیسکلی مقصد یہ کہ ہم روڈوں کے اوپر دیکھتے ہیں اپنے عمل کے اندر کہ ہم جب قربانی کے جانور لے کر آتے ہیں تو ہم جس طریقے سے تکالیف دے رہے ہوتے ہیں. اوکے میں سمجھ گیا, بالکل سمجھ گیا. بہت اچھا جی آپ کا سوال ہے. اس کو ناظرین ان کا سوال جو سلیم صاحب نے پوچھا ہے یہ بہت اچھا سوال ہے. ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے ارد گرد ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ کے شاعر کا کس طرح سے مذاق اڑایا جاتا ہے, کیونکہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے, قربانی کا جانور بھی اللہ کے جو شاعر ہیں ان میں سے ایک شاعرہ ہے قربانی کے جانور بھی. تو اس لیے یہ جو قربانی کے جانور کے ساتھ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس وقت جو ہے وہ خطبہ عرفات کا اندر جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے, لہٰذا میں اپنی گفتگو کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں. العفو الغفور الغفار العزیز الجبار مصرف انواع الاقدار
ليمتاز الأخيار عن الأشرار تفضل على العباد بالنعم الغزار والخير الدرار ويتخلل ذلك بعض المصائب لحكم ومصالح قدرها الحكيم الغفار اللہ رب العزت نے وأشهد ہم أن پر لا جو إله پریشانیاں یا إلا بیماریاں الله بھیج دی ہیں لا شريك وہ اس کی حکمت سے خالی نہیں ہیں. عالم الأسرار ہمیں چاہیے ومدبر الأمر في کہ ہم الليل والنهار وأشهد أن محمد پریشانیوں اور بیماریوں پر صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں. وصفه رب العالمين بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص اللہ کا عليكم رسول بالمؤمنين رؤوف تمہارے لیے رحيم صلى الله رحمت بن کر آیا ہے. عليه وعلى آله وأصحابه ہاں وأتباعه اور بہت حریص ہے کہ تمہیں بھلائیاں میسر ہو جائیں. الأمثلة في بذل الخير ونشر الحق بس فكانوا من أفضل الأبرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسليما كثيرا ہر اچھی بات کی نصیحت فرما دی. يا أيها المسلمون اے مسلمانوں أوصيكم بتقوى الله میں آپ کو اللہ کے تقوی کی دعوت دیتا ہوں أوصى بها الأولين والآخرين اس لیے قال کہ سبحانه تقوی وہ ہے ولقد کہ جس کی وصينا نصیحت ہر نبی اور ہر امت کو دی گئی ہے. من قبلكم ہاں وإياكم أن اتقوا الله میں اللہ سے آپ کو ڈرنے کا حکم دے رہا ہوں إن لله ما في السماوات وما جس کے ہاتھ میں اختیار ہے ساری کائنات کا، زمین ہو یا آسمان ہو. وبتقوى الله اور اللہ کے تقوی سے سارے مار کے سر ہوتے ہیں. المصائب والمكروهات تمام پریشانیاں تعالى اور تمام تکلیفوں سے نکلنے کا اجعل له من امره ایک ہی راستہ ہے وتقوى الله کہ اللہ کا راستہ، اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے الاحجام عن المعاصي اور تمام بیماریوں اور پریشانیوں اور گناہوں سے بچنے کا راستہ بھی وتوحيد الله تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے. بحيث اللہ کی وحدانیت صلى الا لله مسلمان يدعى کے إلى لیے الله ولا وہ راستہ ہے احد سواه کہ اللہ کے علاوہ بذبح کسی اور کو بنذر کسی حیثیت میں بغير نہ ذلك نہ قربانی، نہ نظر و نیاز، نہ عدت قال تعالى کسی طرح کو اللہ کے علاوہ اعبدوا ربكم اور کسی اور کے لیے نہیں ہے. الذي خلقكم قرآن پاک میں ہے من اے لوگوں لعلكم اللہ کی بندگی کرتے رہو تعالى اور اس سے ڈرتے رہو تاکہ تم متقی بن جاؤ. تشركوا به شيئا اللہ کی بندگی میں آ جاؤ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرا. یہ ہے تمہارا رب کہ جو اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ کہ اکیلا، فاعبدوه بس اسی کی عبادت کرو، على كل شيء وكيل. وہ ہر چیز پر قادر ہے. قال تعالى اور اللہ نے فرمایا أفغير الله تأمرون کیا اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو بندگی کے لیے پکارنا چاہتے ہو؟ وإلى الذين من قبل یاد رکھو أشركت تمہیں اور تم سے پہلے بھی سب کو ایک اللہ کی بندگی کے لیے کہا گیا، خاسرين اور جس کسی نے بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنایا تو وہ نقصان میں چلا گیا. شهادة التوحيد لا توحید إله إلا الله لا الہ الا اللہ، توحید اسلام ہے، توحید دین ہے، توحید الہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں. ما كان محمد أبا أحد من محمد رسول اللہ کسی کے باپ نہیں ہے، لكن رسول لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں النبي اور تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. الله بكل شيء عليم اور اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، يطاع أمره لہذا نبی کی تابعداری واجب ہے. ولا يعبد إلا الله اور اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہوگی، لا يعبد إلا الله نہیں عبادت ہوگی مگر ایک اللہ کی. لا يعبد الله اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت حرام ہے. رسول الله صلى الله محمد الرسول اللہ کے علاوہ کسی اور کی تابعداری جائز نہیں. لقد أكمل الله الدين اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا، فلا يزاد فيه لہذا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. وذلك عبر الإحداث والبدع
بلا شک مما ہر قسم کی نئی چیز ہمارے دین ہے، دال فيه وفي إنكاره بس عن البدع والإحداث. ہر بدعت اور ہر نیا کام دین میں مطعون ہے، وقد قال ممنوع صلى ہے۔ الله عليه وسلم اللہ کے رسول نے فرمایا هذا الموطن في يوم عرفة. عرفہ کے میدان میں قال صلى الله اللہ کے رسول نے فرمایا حاجیوں کو، عليه الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور میں اس بات پر راضی ہو گیا کہ تمہارا طریقہ عبادت اسلامی طریقے سے ہو۔ أن الإسلام بني على خمس: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: لا إله إلا الله، اللہ کو ایک ماننا، محمد رسول، نبی کو رسول ماننا، إقام الصلاة نماز کو پورا کرنا في اليوم والليلة، دن اور رات میں، إيتاء الزكاة زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کرنا، كثير من المال ہاں، لمستحقيه، اور صوم رمضان روزے رمضان کے روزے رکھنا، حرام. اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر حج کی عبادت کو مکمل کرنا۔ صلى الله عليه یہ ارکان اسلام 5 ہیں۔ كان الإيمان أر- قال اور الإيمان ارکان ایمان کے بارے میں آپ نے فرمایا وملائكته اللہ پر یقین لانا، اس کے فرشتوں پر یقین لانا، يوم الآخر اس کی کتاب پر یقین لانا، بالقدر اس کے فرشتوں پر یقین لانا، اس کی آخرت کے دن پر یقین لانا، اور قضاء و قدر پر یقین لانا۔ فيكم رسولا منكم اور یہ عليكم آياتنا نبی ہمارا آیا ہے تم پر میری نشانیاں واضح کر دینے کے لیے، يعلمكم الكتاب اور تمہیں سکھاتا ہے قرآن پاک اور حکمت کی باتیں ما لم تكونوا تعلمون. تم جانتے نہیں تھے، مگر یہ نبی نور لے کر آیا، یہ بس شکر کرو اور نافرمانی نہ کرو۔ آمنوا اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں بالصبر والصلاة وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور صبر کو تھامتے ہیں، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی تابعداری پر کو واجب کر دیا ہے، والصبر اور على صبر اور نماز قدره مسلمان کے ہتھیار ہیں۔ وإن من صفات أهل التقوى تقوی لوگوں کی نشانی یہ ہے المؤلمة کہ قال وہ تعالى والصابرين في البأساء والضراء ایمان والے وہ ہیں جو پریشانی کی حالت میں صبر کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، والمتقون. اور یہی لوگ متقی ہیں۔ أيها الناس اے لوگو، إن الحياة الدنيا یہ دنیا کی زندگی تسلم من المصائب. خالی نہیں ہو سکتی کسی پریشانی سے، أن الله سبحانه وتعالى لیکن اللہ نے حيث قال ہمیں ولنبلونكم سکھا دیا من الخوف کہ سنو والجوع کہ میں تم پر پریشانیاں لاؤں گا، بھوک دوں گا، دشمن کو مسلط کروں گا، بیماری ڈالوں گا، لیکن جو صبر کریں گے وبشر اور میرا شکریہ ادا کریں گے تو ان کو خوشخبری دے دو کہ جب صبر کریں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کا مقدر کردہ عمل پر ہم راضی ہیں اور ہم اللہ کی رحمت کے منتظر ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے صبر کے نتیجے میں ہماری بندگی کو قبول فرما لے۔ بأحسن ما كانوا يعملون. یاد رکھیے گا، وكيف لا يصبر العبد وهو مؤمن انسان بالقضاء صبر کیوں نہیں کرے گا جبکہ اس کو یقین ہے جو کچھ بھی خوشی یا غمی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، لہذا میں راضی ہوں، اللہ میرے ساتھ جو کرنا چاہے میں اس کا بندہ ہوں۔ فلن يستطيعوا أن يدفعوا عنه قدر الله. یاد رکھیے کہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بدل سکتا، في الأرض لہذا ہر حالت میں أنفسكم مسلمان کو اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ وهذه المصائب تجعل العبد یہ يتذكر دنیا کی یہ پریشانیاں والخيرات اصل میں ہمیں اللہ کی طرف وهبها الله لوٹنے کا بہانہ بتاتی ہے تعالى. کہ اس پریشانی میں اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے رو، اللہ سے گڑ گڑاؤ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ ہی دے گا، اللہ ہی پریشانی دور کرے گا، اللہ ہی بیماری ہٹائے گا، اللہ ہی دشمن کو زیر کرے گا۔ لہذا مومن مسلمان ہر حالت میں مصائب تقدیر پر راضی رہتا ہے اور پریشانی اور تکلیف میں
اللہ کو نہیں بھولتا. ثم يعود إلى الله اور متضرعا ایمان والا تو صبر کر کے هو مغفر. اللہ سے قالت مغفرت اور مدد کا طالب رہتا ہے. ونبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. میں قال تعالى اللہ فرماتا ہے لنذيقنهم ہم تمہیں بعض دفعہ تھوڑی تھوڑی أكبر تکلیف دے کر آزمائیں گے کہ تم مجھے بھول نہیں جانا, أرسلنا مجھے یاد رکھنا اور پریشانی میں زیادہ یاد رکھنا. میں سنتا ہوں اور پریشانی دور کرتا ہوں. لعلهم يتضرعون. بلا شک انسان, أيها الناس اے لوگو أنتم الفقراء تم سارے کے سارے مسکین اور فقیر ہو, صرف اللہ ہی غنی اور بادشاہ ہے. لہذا اسی سے مانگو, اسی کے آگے گڑ گڑاؤ, اسی سے کسی کے آگے جھولی پھیلاؤ اور اسی سے مدد مانگو اور اسی سے پریشانی اور بیماری سے نکلنے کے لیے دعا کرو. اللہ سنتا ہے, اللہ دیتا ہے. ما أخفي لهم من قرة اللہ کو پتہ, آپ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے اس صورتحال میں کہ تم اللہ کی بندگی میں لگے رہو ایسی ایسی چیزیں جنت میں تیار کر کے رکھی ہیں جو تمہارے کان نے نہیں سنی, تمہارے خیال میں نہیں آ سکتی, تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھی, لیکن اللہ نے تمہارے لیے وہ سب تیار کر کے رکھی ہے. لہذا اللہ کی بندگی میں لگے رہو. اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ وہ تمہیں جنت میں أهل الجزاء. نعمتوں سے مالا مال کر دے گا. ونبلوكم بالشر والخير یاد رکھو, اچھائی اور برائی دے کر ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں ما عظم کہ کون شکر کرتا ہے اور کون صبر کرتا ہے. الله أوسع لہذا مومن مسلمان وأقرب. کبھی بھی وقد وعد اللہ کی ذات سے نا امید والتيسير. نہیں ہوتا, قال تعالى بلکہ فإن مع العسر يسرا. یاد رکھو ہر پریشانی کے بعد راحت ہے, ہر تکلیف کے بعد سکون ہے. قال تعالى لا يكلف الله اور نفسا قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے پر يجعل الله اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. قال تعالى يريد الله بكم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے, پریشانی اور تکلیف کا ارادہ نہیں فرماتا. أبواب طاعة الله تعالى لہذا بالتضرع إليه تم في دفعها پریشانی کی حالت میں بھی اللہ کو نہ بھول جاؤ للأسباب اور اس سے پریشانی کو ہٹانے کی دعا کرو, تو اللہ تعالیٰ اس بار پر قادر ہے کہ تمہاری پریشانی کو ختم کر دے. الإسلامية المباركة اسلام ہمارے لیے دین مبارک ہے, المعدية نعمت ہے, اللہ کی مہربانی ہے الإلهية کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا دیا. للتعامل مع المصائب والمشكلات. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی حالت میں اللہ کے شکر ادا کریں اور پریشانی کی حالت میں اس کے لکھے ہوئے تقدیر پر صبر کریں. رغبت في الاكتساب والإمتاع بلا شبہ ومجاورة الأعمال کوشش کرنا والتجارة وجعلت الأصل اور دنیا کمانے اور آخرت بنانے کے لیے محنت کرنا, ان سب کا اللہ نے حکم دیا ہے. والخداع وأمرت باحترام اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کے احترام کا حکم دیا ہے. جھوٹ بولنا, أمرت غیبت کرنا, بالعهود کسی کا برا کرنا, اس سے منع کیا ہے, بلکہ اپنے وعدے کو پورا کرنا مسلمان کی نشانی ہے. نظمت التعاون والتبادل التجاري لہذا ہمیں چاہیے سداد الديون کہ ہم آپس میں الحقوق تجارت, حذرت من الإسراف حقوق کی ادائیگی, دفع الزكاة لین دین میں ایمانداری, مساكين زکوٰۃ دے کر مسکین اور غریب کی داد رسی, سيما أيام الشدة یہ والبلاء. سارا ہمارا دین کا حصہ ہے. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود بس اے ایمان والو اپنے وعدے کو پورا کرو. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. مسلمان جب خرچ کرتا ہے تو نہ فضول خرچی کرتا ہے نہ کنجوسی کرتا ہے, بلکہ درمیانی راہ اختیار کرتا ہے. حرم الربا. اور اللہ نے سود کو حرام کر دیا, أيها الذين اور آمنوا سود میں برکت نہیں ہے. أموالكم بينكم بالباطل. قرآن میں ارشاد ہے کہ ایمان والو آپس میں کسی کا مال ناجائز طور پر مت کھاؤ, قال تعالى اور سود دین سے منع کر دیا. إذا تبايعتم. جب تم خرید و فروخت کرو تو ایمانداری کو لازم کر لو, سچائی کو بیچ میں لاؤ. أعدت للمتقين ہم نے الذين متقیوں کے لیے في السراء وہ جنتیں تیار کی ہیں کہ جس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں گے. من
المشاكل الاجتماعية یاد رکھیں النفسية ہمارے زندگی میں جو اجتماعی پریشانیاں آتی ہیں یا انفرادی پریشانیاں آتی ہیں ہمیں ان سے گھبرانا نہیں ہے وحسن بلکہ ایمان کی طاقت کے ساتھ ورغبت في الترابط والتآخر آپس میں پیار و محبت الاجتماعي آپس میں اچھا لین دین كل واحد آپس میں احسان اور بھلائی کرنے کا طریقہ یہ سب ہمیں حکم کیا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کریں وطفلا اور كبيرا وصغيرا بڑا ہو چھوٹا ہو اس کا حق ادا کرنا اس کا احترام کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے حياة الآخرين والوقوف معهم یاد رکھیے في أيام محنتهم ومصائبهم پریشانی کی حالت میں كما أمرت بحسن مسلمان کا ساتھ دینا وطيب بیمار کو دوا دلوانا في نشر پریشان حال کی ہمت بنوانا یہ سارا ہمارے دین ہے اور اس کام کو کرنے کا بڑا اجر ہے وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ارشاد ربانی ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا إما کہ يبلغن عندك ناظرین خطبہ عرفات کے بعد آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر زبیر احمد حاضر ہے۔ ہم حج کی یہ لائیو ٹرانسمیشن آج نیوز سے آپ کے سامنے ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس خطبے سے پہلے بھی ہم آپ کے ساتھ یہاں پر موجود تھے، آپ کے کچھ ڈسکشن کر رہے تھے، آپ سے سوالات بھی لے رہے تھے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب حافظ محمد سلفی صاحب موجود ہیں جو کہ پرنسپل ہیں جامعہ ستاریہ اسلامیہ کے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ خطبہ جب شروع ہوا تھا اس سے پہلے ایک سلیم صاحب تھے، انہوں نے کراچی سے ایک سوال کیا تھا اور اس کے بعد خطبہ آ گیا تھا تو ہم جواب نہیں دے پائے تھے۔ میں وہی سوال حافظ صاحب کے سامنے رکھتا ہوں۔ حافظ صاحب، سلیم صاحب نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب جو لوگ اپنے اپنے مقام پر ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم حج میں اس وقت شامل نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہم یہاں پر موجود ہیں تو آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ حج کے جو دن ہوتے ہیں وہ ساری امت کے لیے بابرکت ہوتے ہیں۔ ہم قربانی جو ہے وہ اپنے اپنے مقام پر ادا بھی کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ یکم ذوالحجہ سے لے کر قربانی تک اپنے ناخن نہیں تراشتے، بال نہیں کاٹتے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں، لیکن وہ جو اسپرٹ ہے، وہ جو قربانی کی جو اسپرٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، وہ اس میں ہم جو ہے وہ اگنور کر جاتے ہیں، قربانی کے جانوروں کو اذیت پہنچاتے ہیں، انہیں تکلیف بھی دیتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح سے معاملے کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کے مطابق یہ قربانی کا جو جانور ہے یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ایک شعیرہ ہے، تو اس کے حوالے سے ذرا کچھ آپ توجہ دلائیے گا۔ بلا شبہ قربانی کے بارے میں اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا تھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ کا جواب تھا سنت ابیکم ابراہیم و سنت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے بھی حج میں حجۃ الوداع میں 100 اونٹ قربان فرمائے تھے، 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے اور باقی حضرت علی نے۔ اور اتفاق دیکھیے جتنے اونٹ آپ نے قربان کروائے تھے اتنی آپ کی عمر بھی تھی، یعنی 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا تھا۔ جی جی جی، بتانا یہ مقصود ہے کہ قربانی شاعر اللہ ہے اور اس کا احترام، اور اسی وجہ سے ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ انما ضحایاکم متایاکم، کہ تمہاری قربانیاں قیامت کے دن تمہاری سواریاں بنیں گی۔ جتنا طاقتور، جتنا موٹا، جتنا اچھا، جتنا مہنگا صورت جانور تم دنیا میں اللہ کے لیے قربان کرو گے، قیامت میں وہ تمہاری سواری بنے گا تمہیں جنت تک پہنچانے کے لیے۔ لہذا قربانی کا خالی گوشت کھانے کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک احترام ہے، اور سب سے بڑا احترام یہ ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے زمین پر گرا دیا اور چھری پھیرنے کے لیے آنکھیں بند کری کہ باپ تھے کہ کہیں ہاتھ لٹک نہ جائے، تو اللہ نے نبی کی قربانی کو اس طرح قبول فرمایا کہ اس کی گردن تو بچا دی، وہاں جنت کا ایک دمبا رکھ دیا اور چھری جنت کے دمبے پر پھر گئی اور خون بہ گیا۔ آپ نے انا فدیناہ بذبح عظیم، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ایک اور کالر لے لوں میں؟ بالکل لے لیں۔ جی ظفر صاحب کراچی سے بات کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی ظفر صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں الحمدللہ ریٹائر ہو گیا ہوں اپنے سروس سے، جی جی،
میرے پاس پیسہ بھی ہے اور میں حج کرنا چاہتا ہوں اپنی وائف کے ساتھ. اچھا جی ٹھیک ہے. لیکن میری وائف جو ہیں وہ جانا نہیں چاہ رہی ہیں, اس کی کوئی اور وجہ ہے, تو کیا میں اکیلے جا سکتا ہوں اس سلسلے میں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. میں سلفی صاحب کے سامنے آپ کا سوال رکھتا ہوں. سلفی صاحب سوال سن لیا آپ نے؟ میں نے سوال ان کی سنا ہے. مسز جانا نہیں چاہتی کسی وجہ سے. میں نے پروگرام سے پہلے بھی اس آیت کا ذکر کیا تھا کہ قرآن پاک میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ہر انسان پر استطاعت کے بعد حج واجب ہو جاتا ہے. تو آپ پر اگر حج واجب ہو گیا ہے تو آپ حج ضرور کریں, اور اگر آپ کی وائف نہیں جانا چاہتی اور ان پر حج واجب ہے یعنی استطاعت ان پر موجود ہے, تو ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ ایسا مسلمان کہ جو استطاعت کے باوجود حج پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کے لیے یہ وارننگ ہے کہ اس کی موت اگر واقع ہوگی بغیر حج کے تو پتہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا, مسلمان ہو کے نہیں مرے گا. لہذا ان کو چاہیے کہ اگر واقعتاً استطاعت ہے تو ضرور اس فریضہ سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کریں. جی ٹھیک ہے. ظفر صاحب میں اس میں یہ ضرور بتا دوں گا کہ آپ نے چونکہ اپنی مسز کا وہ عذر بیان نہیں فرمایا, لہٰذا ہم اس پہ کامنٹ تو نہیں کر سکتے, لیکن جیسے کہ آپ نے سلفی صاحب سے حدیث سن لی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے, اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بے نیاز ہو گئے, آپ بری ہو گئے اس سے. تو یہ بہت بڑی تنبیہ ہے. تو اگر آپ کی مسز کا کوئی جینون ریزن ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن زیادہ بہتر یہ کہ آپ کے قریب میں جو بھی عالم دین ہو ان سے رابطہ کر لیجئے, ان کو بتائیے کہ یہ ایک ایشو ہے جس پر ان سے رائے ضرور لے لیجئے, اور اگر ایسا کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ کی مسز کو آپ تیار کیجئے کہ وہ ضرور حج کر لیں. ایک اپنا سلفی صاحب یہ مجھے بتائیے گا, ابھی آپ نے ماشاءاللہ سے جو خطبہ ہوا اس کی آپ نے ایک ترجمانی کی, اس میں کیا اہم نکات کیا تھے جو انہوں نے بیان کیے؟ امام کعبہ نے بہت سارے اہم نکات بیان کیے, ان میں سے سب سے پہلا ٹاپک تھا اللہ کی وحدانیت کا اقرار, جو ہمارے دین کی بنیاد ہے, توحید, اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا, چاہے وہ فرشتہ ہو, چاہے وہ نبی ہو, چاہے وہ ولی ہو, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ جن ہو, چاہے وہ فرشتہ ہو, چاہے کوئی بھی اللہ کی ذات میں کسی حیثیت میں کوئی شراکت, کوئی شبہ, کوئی مشابہت نہیں رکھتا. لہذا اللہ کو ایک ماننا, اس کے ذات میں, اس کے صفات میں, اس کے ناموں میں, اس کے اختیارات میں, اس کے مشیت میں, اس کے ارادے میں, اس کی شریعت میں اللہ اکیلا ہے. تو اس پر بہت زور دیا گیا ہے. ساتھ ہی نبی محمد مصطفیٰ کی رسالت اخیر کہ محمد رسول اللہ تمام انبیاء کو ختم کرنے والے نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد مسلمان کو اپنی زندگی میں صبر اور شکر کا دامن پکڑ کر اپنی زندگی گزارنے کا سبق سکھایا گیا ہے کہ مسلمان کبھی نا امید نہیں ہوتا, اس لیے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری زندگی میں نشیب و فراز, دکھ اور تکلیف, بیماری اور پریشانی, دشمنی اور عداوت, یہ سب اللہ کی طرف سے لکھے گئے ہیں. لہذا اگر اللہ نے میری تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے تو میں اللہ کے لکھے پر راضی ہوں, اس کو برداشت کروں گا جب تک کہ مولا کریم میری دعا سن کر اس پریشانی سے مجھے نکال نہ دے. تو حدیث شریف میں ہے کہ عجبا للمؤمن, ایمان والے کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ وہ ان اصابت و سرا شکرا فکان خیر لہو, اس کو جب اللہ کی طرف سے خوشی آتی ہے تو اس خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, تو شکر ادا کرنے سے اللہ اس کو اور دیتا ہے. اور وہی اصابت و ضرا, جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے کہ میرے مولا نے مجھے لکھ دیا ہے, مجھے شکوہ نہیں کرنا چاہیے. ایک کالر لے لوں میں, لہذا وہ صبر کرتا ہے اور صبر کے نتیجے میں اسے اور زیادہ دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. لَإِن لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یہ قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا, لیکن اگر کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب موجود ہے. ایک کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, امجد علی بول رہا ہوں بورے والا سے جناب. جی امجد صاحب فرمائیے. میرا حافظ محمد سلفی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر والدین فوت ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے قربانی جو ہے وہ کرنی چاہیے؟ جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ قربانی, پہلی بات یہ ہے کہ سنت موقدہ ہے,
زندوں کے لیے. باقی رہ گئی بات مرحومین کے لیے، تو قربانی ایک ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قربانی کے ہر جانور کے بدلے میں ایک نیکی نصیب ہوتی ہے. تو صحابہ نے تعجب سے کہا یا رسول اللہ، دمبے کے تو بہت سارے بال ہوتے ہیں. تو آپ کا جواب تھا کہ اللہ کو تمہیں دینے کے لیے اس سے بھی زیادہ خزانہ موجود ہے. تو قربانی نیکی کا ذریعہ اور ثواب کمانے کا ذریعہ ہے، اور وہ مرحومین کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہر سال ایک دمبا قربان کرتے تھے اللہ کے رسول کا نام لے کر. آپ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن حضرت علی آپ کی وفات کے بعد قربانی کرتے تھے. اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی ہمارے پاس اگر سوال نہیں ہے تو میں مفتی صاحب سے بات کروں. مفتی صاحب جو آپ بتا رہے تھے خطبے کے متعلق، کوئی اور خطبے کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ ماشاءاللہ اس خطبے میں بڑی جامع باتیں کی گئی ہیں. سب سے پہلے توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، اتفاق و اتحاد کا ذکر ہے، مسلمان کی صفات کا ذکر ہے کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. جی ایک اور کالر میرے پاس آ گیا. جی اسلام آباد سے کالر جی جمیل صاحب. جی السلام علیکم جمیل صاحب. السلام علیکم جناب. یہ حج بیت اللہ صرف صاحب استطاعت لوگوں کے لیے ہے. جی تو یہ جو سیاسی پنڈت اور ان کے چیلے ہیں وہ ہر سال 500 لوگ فری حج کرتے ہیں، کیسے؟ جی میں آپ کا سوال رکھ دیتا ہوں. یہ جو صاحب استطاعت کے لیے حج کا فریضہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو افراد جو کہ مختلف مناصب پر موجود ہیں، سیاست میں ہیں یا کسی اور طریقے سے، تو وہ ہر سال حج پہ جاتے ہیں، اور وہ اس کو کس طرح سے ہم دیکھیں گے، کیسے اس کو؟ بات یہ ہے اسلام بڑے واضح ہے جی، اور اس کی ہدایات بھی بڑے واضح ہیں. جی حج بغیر استطاعت کے واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو جس پر واجب ہو گیا وہ حج کر لے. ٹھیک ہے. لیکن جو فری فنڈ میں حج کرنے جاتا ہے جی تو یہ بات الگ ہے کہ قسمت سے اس کو یہ چانس مل رہا ہے کہ وہ حرمین شریفین کی سعادت سے بہرور ہو جائے. جی تو اللہ جسے کوئی نعمت دے، میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا لیکن عرض کر رہا ہوں، چند سال قبل کنگ عبداللہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہوگی اور والدین کی خدمت ہوگی. اگر والدین غصہ بھی کریں تو برداشت کرو، اور والدین ناراض ہوں تو ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اور بیماری بڑھاپے کی یاد رکھو. اچھا اخلاق اور اچھا رویہ مسلمان کی نشانی ہے، خالی ماں باپ ہی نہیں، ہر انسان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا دین ہے، ایمان ہے، اسلام ہے. رشتہ داروں کا حق ادا کرنا اور جھوٹ اور دھوکے سے دور رہنا، قرابت دار رشتہ داروں کا حق ادا کرو اور فضول خرچی مت کرو. اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ تھا، تو آپ نے فرمایا اپنے والد، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست یار، اپنے پڑوسی، ہر ایک کا حق ہے، اس کا حق ادا کر دو، اور ان کے حقوق سے غافل نہ ہو جاؤ. یاد رکھو اللہ کی بندگی کے بعد حقوق العباد کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. ہر انسان کے حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا بھی ہمارا دین ہے. لہذا زمین میں فساد پیدا کرنا، جنگ و جدال کرنا، قتل و غارت کرنا، ان سب سے ہمارے اللہ نے، ہمارے نبی نے منع کیا ہے. لہذا مسلمان کبھی ظالم نہیں ہوگا، کبھی قاتل نہیں ہوگا، کبھی جھوٹا نہیں ہوگا.
بغير معصية وأمرت بالعدل اللہ کی نافرمانی والمصالح اور انصاف کو برقرار لانا اسلام کا سب سے بڑا نشانی ہے. والإصلاح. قال تعالى واعتصموا بحبل الله اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو پورا کر دیا. ارشاد قال تعالى کیا إن الله يأمركم اللہ تمہیں حکم کرتا ہے إلى أهلها کہ ہر امانت دار کو اس کی امانت لوٹا دو. نعم اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اچھائیوں کی اور منع کرتا ہے برائیوں سے. أطيعوا الله وأطيعوا اللہ کی تابعداری کرو, رسول کی تابعداری کرو, تنازعتم في شيء اور اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو پھر اس مسئلے کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. وہاں سے جو فیصلہ ہو جائے تو اسے مان لو اور اس میں کمی بیشی نہ کرو. وأحسن تأويلا. یاد رکھو کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور راستہ نہیں ہے. أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض زمین میں فساد مت پھیلاؤ, ذلكم خير لكم یہی بہتر ہے تمہارے لیے مؤمنين. اگر تم ایماندار ہو. بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله اللہ کے راستے سے روکنا به وتبغون. اور نبی کے راستے سے روکنا قال تعالى یہ فساد کی جڑ ہے. طائفتان من المؤمنين اگر ایمان والوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے بينهما تو اصلاح کی کوشش کرو. إنما اور المؤمنون إخوة ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں, خويكم بھائی کی خیر خواہی کرو الله لعلكم اور اللہ سے ڈر جاؤ وقال اور النبي مسلمان کا نقصان مت کرو. عليه وسلم اللہ کے رسول نے فرمایا, الوداع واعلموا أن دماءكم اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا, یاد رکھو كحرمة تمہارے خون, بلدكم هذا تمہارا مال, بلدكم هذا تمہاری عزت بلدكم هذا حرام ہے. بعدي اس کو توڑنا, کسی کا خون بہانا, کسی کی بے عزتی کرنا, کسی کا مال لینا حرام ہے. لہذا ہرگز بھی کسی کی حق کی پاسداری مت چھوڑنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دے دو وصلوا خمسكم اور 5 نمازیں پڑھتے رہو وأطيعوا إذا أمرتم اور اپنے امیر کی تابعداری کرو, ربكم. بس اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. طبي وقد جاءت الشريعة الإسلامية اسلام ہمیں ان تمام اچھائیوں کی دعوت دیتا ہے وسلامة الأبدان اور ہمیں سلامتی کا راستہ دکھاتا ہے. والنظافة. ہمیں چاہیے بالمحافظة کہ ہم على البيئة نقية صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں, الطعام حفظان صحت کے اصول کو اپنائیں. وشرعت طرائق ہم حماية المجتمعات ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں جو پاک صاف رہنے کا اشارہ ہے. لہذا مسلمان کبھی بھی ناپاک یا نجس اور گندا نہیں رہ سکتا. أيديكم إلى المرافق. ارشاد ہے قرآن پاک میں کہ تو تم نماز کے لیے آنا چاہو تو ہاتھ دھو لو, منہ دھو لو, پاؤں دھو لو, پیر دھو لو, یعنی وضو کر لو. وثيابك فطهر. بس اپنے بدن کو اور اپنی نیت کو دونوں کو صاف کر کے لاؤ. اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. في نبيه ورسوله صلى الله اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے يحل لهم الطيبات یہ ساری باتیں کر کے ہمیں دکھا دی. وقال النبي صلى الله اللہ کے رسول نے فرمایا, عباد الله اے اللہ کے بندو تداووا فإنه ما من داء. علاج کرتے رہو بیماری کا. وقال شریعت میں صلى الله عليه علاج کرنا منع نہیں ہے. وسلم من المجذوب ہاں فرارك من الأسد. پسند. وقال صلى اور الله عليه اللہ کے وسلم رسول نے فرمایا لا يوجد اگر جزام والا سامنے آ جائے تو اس سے دور ہو جاؤ. وقال تو صلى الله پریکوشن اور عليه احتیاط ہمارے دین میں موجود ہے. إذا سمعتم بالطاعون في أرض اگر تم کسی ملک میں یا کسی قصے میں تعاون پھیلنے کے بارے میں سنو تو وہاں مت جانا. فلا تخرجوا منها. یہ ساری احتیاط ہمارے دین نے بتائی ہیں, نبی نے بتائی ہیں, سنت نے بتائی ہیں. لہذا ہمیں چاہیے اسلام کی تعلیم لیں, حدیث رسول کا مطالعہ کریں, نبی کی سنت کو پہچانیں. اللہ رب العالمین ہمیں
دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لضمان سلامة الإنسان وحمايته من أسباب الجائحة وتحقيقا لمقاصد الشريعة في حفظ النفس البشرية بإذن الله. ومن هذا ہم المنبر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نشكر الدور الإيجابي کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مومن مسلمان بنایا، في التجاوب اسلام پر عمل کرنا سکھایا، لحمايتهم سنت محمد مصطفیٰ کی تعلیم سے روشناس فرمایا۔ الإجراءات المؤدية إلى حماية مكة المكرمة بے شک والمدينة المنورة اللہ نے اللہ کے گھر مکہ مکرمہ میں اور محمد الرسول اللہ کی مسجد مدینہ منورہ میں ہمارے لیے زیارت کے مقام بنایا۔ محمد بن سلمان ورجال ہم دولتهم شکر ادا کرتے ہیں على ما يبذلون بادشاہ محمد بن سلمان کا حرمين اور ان کی حکومت کا حمايتهما کہ انہوں نے والاستهانة بالبدن حرمین شریفین کی خدمت کا حلف اٹھایا ہے اور وہ بڑے صحیح انداز میں اس ملک کو چلا رہے ہیں، ثوابهم ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے نیک خیال رکھتے ہیں وكفهم اور ان کی قیادت کے لیے اور رہنمائی کے لیے ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ وكما يتقرب المؤمن ہم بالدعاء لهم بلا شبہ ہمیں چاہیے کہ اچھا کام کرنے والوں کے لیے دعائیں خیر کریں، بلده وللمسلمين عموما تمام مسلمانوں کے لیے دعا لأخيه ہم دعائیں خیر کرتے ہیں وكل الله له کہ اللہ تعالیٰ يقول آمين آمین ولك مثل ذلك آمین۔ وخصوصا اللہ رب العالمین المواطن ہمارے ملک کے بادشاہ کو بھی، اس کی حکومت کو بھی زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اليوم المبارك فقد قال صلى الله اللہ عليه کے رسول نے فرمایا تھا ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار اللہ رب العالمین کسی دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نہیں دیتا جس طرح حج کے دن میں وہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ صوم يوم عرفة عرفہ کا دن من الذكر جہنم سے بھاگ جانے اور جنت کے کمانے کا دن ہے۔ الله عليه وسلم في عرفة ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام الصلاة فصلى الظهر مقصورة ركعتين تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں بلال کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں، تو انہوں نے زوال ہونے کے بعد اذان دی تو اللہ کے رسول نے 2 رکعت قصر کر کے زور کی نماز پڑھی، پھر 2 رکعت قصر کر کے عصر کی نماز پڑھی اور پھر دعا کے لیے فارغ ہو گئے۔ یہ طریقہ سنت محمد مصطفیٰ ہے حج میں۔ پھر آپ عرفات سے فارغ ہو کر مزدلفہ چلے گئے اور وہاں جا کر آرام فرمایا اور رات کی نیند پوری کرنے کے بعد صبح مزدلفہ میں آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور وہاں سے فارغ ہوتے ہی آپ نے دعائیں کری اور مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ويرمي الجمرات الثلاث مینا آتے ہی آپ نے سب سے پہلے شیطان کو کنکریاں ماری اور شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے قربانی کری اور آپ نے بال کٹوائے اور اس کے بعد طواف افاضہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ یہ حج کی ترتیب ہے جو اللہ کے رسول نے خود کری اور امت کو سکھائی۔ ہمیں چاہیے کہ سنت کے مطابق حج ادا کریں۔ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ وہ مجھے کو پکاریں، میں تمہارے قریب ہوں تمہاری بات سننے کے لیے۔ فيا أيها المسلمون اے مسلمانوں، ادعوا الله بتضرع وإخلاص اللہ ہی کو پکارو اخلاص کے ساتھ، اللہ سنتا ہے، وأمنوا على دعائكم اللہ دیتا ہے، وعلى اللہ مانتا ہے، غيركم اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے۔ واشف المرضى
لہذا الباحثين والعاملين بمجال الأمراض والطب اللہ رب العالمین في أدوية ان سارے ڈاکٹروں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اس وبا اور بیماری کے درمیان خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور بیماروں کی علاج کر رہے ہیں. والألفة بينهم ہم ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں والمتعاونين على البر اور جو بھی اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں ہم ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے ملک میں بھی اور مسلمان کے سارے ملکوں میں امن و امان قائم کر دے اور حرمین شریفین میں بھی اللہ تعالیٰ امن و امان قائم کر دے. ما حملته من مسؤولية خدمة الحرمين الشريفين اور ہمارے بادشاہ نے حرمین شریفین کی خدمت کا جو عہدہ اقرار کیا ہے وہ اس کو بہت اچھے انداز میں ادا کر رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اس خدمت کے نتیجے میں محمد سلمان اور ان کے ولی عہد محمد بن سلمان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ مسلمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ ہی کو پکارو, اللہ ہی کو مانو, اللہ ہی کا شکر ادا کرو اور نبی پاک پر درود و سلام بھیجتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے نبی پر بے شمار رحمت نازل فرمائے, ان پر درود بھیجے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو ہمارے نبی پر کہ جن کو آپ نے آخر نبی بنا کر بھیجا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان سے 60 علماء کو حج پر مدعو کیا. نہیں ایک منٹ, میں سمجھ گیا. کنگ عبداللہ نے مختلف دنیا بھر سے مدعو کیا کسی کو, انہوں نے اپنا مہمان بنایا, لوگ گئے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو قوم کے خزانے پر, قوم کے جو بیت المال کو استعمال کرتے ہوئے جو لوگ جاتے ہیں, یہ ان کا سوال تھا. یہ بالکل غلط ہے, یہ وہ کسی بھی شکل میں. جی, بیت المال حکومت کا پیسہ, وزارت کا پیسہ, وہ عوام کا پیسہ ہے, وہ عوام کا پیسہ ہے. اسے اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا اور بے جا استعمال کرنا ممنوع ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, یہ وہی والا شاید پوچھ رہے تھے. اچھا, آپ یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو حج کا یہ جو خطبہ ہوتا ہے, جی پھر ایک کال, جی دبئی سے کال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی ڈاکٹر محمد زبیر صاحب, میں آپ سے اور حافظ محمد سلفی صاحب سے کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی, میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. جی, وہ کویشچن میرا یہ ہے کہ جب ہم حج پر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک قربانی تو کی جاتی ہے, جی, اور کیا وہ قربانی ہمارے لیے کافی ہوگی یا پھر ہمیں جس ملک سے ہم گئے ہیں وہاں پر بھی ہمیں ایک قربانی کرنی ضروری ہے؟ جی ٹھیک ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ جو حج میں ہم قربانی کرتے ہیں وہ کفایت کر جائے گی یا مقامی اپنے مقام پر بھی ہمیں قربانی کرنی ہوگی؟ جو حاجی جا رہا ہے حج تمتع کی حیثیت سے, اس کو وہاں ہر حالت کرنی ہے. باقی رہی بات اپنے ملک میں یا اپنے خاندان میں یا اپنے گھر میں, وہاں بھی اگر صاحب استطاعت ہیں آپ کو جواب سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو حاجی ہیں جو وہاں حج کے لیے گئے ہیں, وہ اگر حج تمتع کی نیت سے گئے ہیں تو ان کو تو وہاں اپنی قربانی لازمی کرنی ہوگی. ایک حاجی کے بدلے میں ایک قربانی لازمی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ ان حاجیوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے مقام پر قربانی کریں. اگر وہ صاحب استطاعت ہیں تو ضرور کر لیجئے, اگر آپ نہیں ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ کے لیے لازم نہیں ہے کہ اپنے آپ مقام پر قربانی کریں. اچھا, ایک یہ مقام کی چونکہ بات ہو رہی تھی تو یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں پر اگر کوئی ایسا موقع ہے, جیسے ابھی ہم نے خطبے سے پہلے حج اس کی زیارہ کی طواف زیارہ کی بات کی تھی, میرے خیال میں بار بار کال آ. جی جی, ایک اور کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو ابھی محمد سلفی صاحب نے کہا تھا کہ جانور جتنا زیادہ مہنگا اور جتنا خوبصورت ہو اتنا ہی ثواب کا ذریعہ بنتا ہے. تو آج کل کے زمانے میں کراچی میں جیسے دیکھا جائے پاکستان میں بھی 35-40 لاکھ کے جانور فروخت کیے جاتے ہیں. کیا اسلامی لحاظ سے یہ جسٹیفائڈ ہے؟ اور اسی طرح جو اس کو پالتے ہیں اور یعنی ان کو کہا جاتا ہے کہ میں ان کو دودھ پلاتا ہوں, ان کو
مکھن اور مطلب کہ میوے کھلا کے بڑا کرتا ہوں، اس پہ خرچ کرتا ہوں، اسی طرح اس کو کور کرنے کے لیے جتنے مہنگے بیچتے ہیں، کیا یہ جسٹیفائڈ ہے اور اسلام کو اس کو الاؤ بھی کرتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال۔ آپ کے سوال کا بہت آسان جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو، دین میں غلو نہ کرو۔ قربانی کا جانور اچھا موٹا مہنگا خریدنا اچھی بات ہے، لیکن اعتدال، لیکن یہ جو بات ہے کہ 10 لاکھ کا 5 لاکھ کا 6 لاکھ کا، اس میں تو 10 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ خالی محلے میں دکھانے کے لیے کہ پھول لگا کر اور مہندی لگا کر اور اس کو بسکٹ اور کیک کھلا کر اور بادام کھلا کر کہ جی میں 10 لاکھ کی قربانی کر رہا ہوں، یہ ریا اور نمود ہے اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہوئے ایسے جانور استعمال کیے جائیں کہ جو ویلیویبل ہیں، صحت مند ہیں اور قیمتی ہیں، لیکن اس سے خلق خدا کی خدمت کرنے، ایک کے بجائے 10 لاکھ کا ایک جانور کرنے کے بجائے 10 لاکھ کے 10 جانور کریں، ایک جانور اپنے خاندان کو کھلائیں اور 9 جانور غریبوں میں تقسیم کریں، یہ ہے طریقہ کار۔ لیکن ایسے جانور کہ جن کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں اور وہ دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں، اس کی شریعت میں گنجائش نہیں۔ اس میں اصل میں دکھاوے کا اور ریا کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، اس لیے اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ ٹھیک نہیں سمجھا گیا۔ ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ اٹک سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کوئی اور؟ جی وہ لائن ڈراپ ہو گئی، اوکے جی۔ اچھا ہم جو بات کر رہے تھے، میں طواف زیارہ کی بات کر رہا تھا۔ طواف زیارہ آپ نے فرمایا کہ پہلے دن ہی اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں وہ اگر وہ نہ کر پائیں ان ڈیٹس میں، اور ان کی فلائٹ بھی ہو، واپسی کی فلائٹ اگر آ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ اس میں کوئی حرج نہیں، حج کا کوئی یہ ایک شرعی مسئلہ ہے جی، اور عذر بھی شرعی ہے، اللہ کی طرف سے ہے جی، وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو جائے، فلائٹ بھی لمیٹڈ ہوتی ہے، واپسی کی فلائٹ اگر منتھلی روٹین ان کو واقع ہو جائیں جی تو وہ نہ تو طواف کریں گی جی اور نہ وہ رکیں گی، بلکہ اپنی فلائٹ کے لحاظ سے اس پر روانہ ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس میں کوئی ان کو دم دینا ہوگا یا کیا ہوگا؟ اچھا یہ جو کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے ہے، اچھا اس میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کفارے کے طور پر کچھ روزے وہاں رکھ لیجئے، کچھ روزے یہاں رکھ لیجئے، ایسا وہ کیا ہے؟ نہیں وہ تو وہ کیا ہے کہ آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ جس کا ازالے کے لیے قرآن پاک میں حکم ہے کہ تم اہل مکہ کے لیے مسکینوں کو یہ کرو، وہ الگ ایک مسئلہ ہے اور مستقل اپنی جگہ ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے وقت دیا اور آپ نے ماشاءاللہ سے جس طرح سے بات کی اور خطبہ سے آپ نے ٹرانسلیٹ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ناظرین ہم نے آج جو ہے وہ آج نیوز سے حج کی لائیو ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کی، جس میں ہم نے خطبے کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا، اور امید ہے آپ کو یہ ٹرانسمیشن پسند آئی ہوگی، آپ کے کچھ سوالات بھی لیے، لیکن ظاہر ہے بہت ہی لمیٹڈ وقت میں بہت لمیٹڈ سوالات ہی لے سکے ہم۔ اپنے دعاؤں میں ہم سب کو، آج نیوز کی اس پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور آج نیوز کی جانب سے، میری جانب سے آپ کو پیشگی عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔